ایسا جانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یہی نہیں فرمایا وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے یا ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں. نہیں فرمایا وہ اپنے اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی ابنا اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سامعین محترم، اہل کتاب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کو کتنا جانتے تھے، کتنی معرفت اور پہچان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھتے تھے، حالانکہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت اہل کتاب کو کتنا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اس حوالے سے ہم قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ قرآن حکیم اترا اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن حکیم. جب یہ قرآن پاک آ گیا تو کیا تھا یہ لوگ کہ پہلے کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ لوگ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب، یعنی کہ جو کتاب ان پر اترنے والی تھی، اس کتاب اور اس رسول کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے. اپنی کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر تو حضور علیہ السلام کا ذکر موجود تھا. سو آپ کی ولادت سے پہلے اہل کتاب جو تھے وہ کافروں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے اور قرآن حکیم کے وسیلے سے فتح یابی کی دعا مانگتے تھے. ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت بھی ان کو علم تھا کہ نبی آخر الزمان، آخری نبی نے آنا ہے. آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ رسول آگے عرفوا، جن کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا. حسد کی وجہ سے اور اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا. حالانکہ عرفوا، ان کو جانتے تھے پہلے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کا انکار کر دیا. یہ تو ایک آیہ مقدسہ تھی. دوسری آیہ مقدسہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، اہل کتاب جو بھی تھے یہود اور نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے تھے، ایسا جانتے تھے، یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اللہ اکبر، ایسا جانتے ہیں اس رسول کو جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یہی نہیں فرمایا وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے یا ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں. نہیں فرمایا وہ اپنے اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی ابنا، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ بیٹا باپ کو پہچانتا، اگر کہا جاتا ہے وہ اپنے اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ دادا کو پہچانتے تھے، تو بیٹا اپنے باپ دادا کو، اپنے باپ کو پہچانتا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اسے سمجھ لگتی ہے اور وہ بابا بابا پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں سے سن کر کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے ابا جان ہیں، تو لوگوں سے سن کر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے. کوئی وہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرواتا یا کوئی تصدیق نہیں کرواتا کہ واقعہ ہی یہ میرے والد صاحب ہیں. وہ لوگوں کی سنی ہوئی بات کو مان لیتا ہے اور بغیر کسی دلیل کے اپنے والد کو پہچانتا اور جانتا ہے. جبکہ باپ اپنے بیٹے کو، جیسے غور کیجئے قرآن پاک نے فرمایا یعرفونہ، وہ اس رسول کو پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو باپ اپنے بیٹے کو اس کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے پہچان رہا ہوتا ہے. جب وہ بیٹا ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، بطن میں آتا ہے نطفے کی شکل میں، تو اس وقت اس باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس وقت سے وہ اسے پہچانتا ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کا نکاح ہوتا ہے اور اس پورے پروسیس کو وہ جان اور پہچان رہا ہوتا ہے. فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو تب سے جانتے ہیں جب ابھی آپ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے، یہ تب سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اتنا جانتے ہیں. اور پھر
بیٹا دنیا میں آ کر پہچانتا ہے جب اس کو تھوڑا سا شعور بیدار ہوتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، آنکھیں کھولتا ہے، تھوڑی سمجھ آتی ہے، سال 1.5 سال لگتا ہے جب اس کی زبان سے بابا کا لفظ نکلتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو اس دن سے بھی پہچاننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت سے، جس دن وہ بیٹا اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور جس دن آپ سیدہ آمینہ کی گود میں پیدا ہوئے تھے یہ اس دن سے آپ کو جان رہے ہیں۔ تو اس طرح اہل کتاب حضور علیہ السلام کو جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور انسان کو اپنے بیٹے کی کتنی معرفت ہوتی ہے، اس کو کتنی پہچان ہوتی ہے، 1000 بچے بھی کھڑے ہوں تو اس میں بھی وہ اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ تو اہل کتاب حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنی معرفت رکھتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایسا پہچانتے تھے اس رسول کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، تو ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی کتنی معرفت ہونی چاہیے، کتنی پہچان ہونی چاہیے۔ آپ کی سیرت کے واقعات کو پڑھ کر، آپ کی حیات مبارکہ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کا علم ہمیں کتنا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کے گزارے ہوئے طریقوں کے ساتھ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، اور قلبی لگاؤ اور ذہن اور دھیان ہمہ وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کا خیال اور تصور مکین گنبد خضرا سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ آیا مقدسہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اگر اہل کتاب اتنا پہچانتے ہیں تو اے اہل ایمان، اے قرآن حکیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اپنے نبی کی کتنی معرفت ہونی چاہیے۔ سو ہر اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے، اور ان کی معرفت اور ان کی پہچان اور ان کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرے۔ یہی کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اگر اپنے نبی کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں انسان کے پاس صفائی خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں بچتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی معرفت، پہچان اور محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔